اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ماہ سیام، برکتوں کا مہینہ، اللہ اکبر، رحمتوں کا مہینہ، بلکہ رحمتوں کا موسم بہار جاری ہے، اور قرآن کریم سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز علماء ہمارے ملک کے وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا، جس پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کروائیں گے اور سیکھیں گے، وہ ہے تکبر۔ یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ تکبر ہر جگہ گفتگو ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے کہ اس شخص میں بڑا تکبر آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے اور میری چادر کو مجھ سے نہ چھینو۔ کس کا عمل ہوتا ہے کبر؟ کس کا عمل ہے تکبر؟ اللہ اکبر۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، ابلیس کے تعلق سے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس نے استکبار کیا، خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ تکبر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تکبر کے مظاہر کیا ہیں؟ میں بہت طاقتور ہوں تو مجھ میں ایک کبر ہے، میں بڑا حسین و جمیل ہوں، خواہ میں مرد ہوں یا عورت، تو ایک تکبر میرے اندر ہے کہ میں بہت ہی حسین، وجیح، شکیل، جمیل، میرا تعلق، میرا حسب نسب ایک بڑے قبیلے سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، تکبر کو دور کرنے کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ تکبر دور کیسے ہوتا ہے؟ اپنے معزز علماء سے ہم یہ سیکھیں گے۔ کیا سلام کو عام کر دیا جائے تو کیا ایک تکبر کو شکست ہو جاتی ہے؟ تکبر تقوی کیا ہوتا ہے؟ تکبر علمی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم جانیں گے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب سے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں، ایک اور مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب، ایک جانا مانا نام۔ قاری اکبر مالکی صاحب ہی کی تلاوت سے روح رمضان کی نشریات کا ہم روزانہ آغاز کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہر رمضان میں قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب۔ پاکستان میں آپ کی خدمات بے شمار، لامتناہی۔ اپنے چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کروانا چاہوں گا قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے۔ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 34 کی تلاوت سے اکبر مالکی صاحب آج کے پروگرام کا آغاز فرما رہے ہیں۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع تکبر، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تفصیلاً بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے. اس وقت ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ایک بریک. بات میں آج انتہائی سحر 4:17 ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق 4:07 ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہیں محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب، قاری محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے. تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. وہ اپنی نگاہ
مستانہ بناتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں قبلہ مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب، قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب۔ تھانوی صاحب، آپ سے آغاز کر رہے ہیں تکبر، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں آج کا موضوع۔ تکبر کہتے کس سے ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں بیشتر آیات ہیں جس میں تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ تکبر کا مقصد ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، علمی طور پر، مالی طور پر، عہدے کے طور پر تفوق پیدا ہونا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ہوں، میرا علم سب سے اعلیٰ ہے، میں خوبصورت سب سے زیادہ ہوں، میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، یا میرا عہدہ بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب خوانا ان اللہ لا يحب من کان مختالا کفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی مارنے والا اور اپنے آپ کو بڑا کرنے والا، بڑا سمجھنے والا اور کہنے والا، اللہ جل جلالہ سرکشی کرنے والا، اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کر رہے۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ جل جلالہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کر فرماتے۔ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، مسجود ملائک بنایا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، ابا، انکار کر دیا، حکم الہی کو انکار کر دیا، واستکبرا، اور اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں تو بلند و برتر ہوں۔ تو وہ کہے نا تکبر عزازیل را خوار کرد، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوار ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی جنت کے اندر، قرآن پاک میں پورا تذکرہ موجود ہے، انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا اس کا، انہوں نے کہا ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہا اے اللہ، عاجزی دکھائی، انکساری دکھائی، کہا ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار،
تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہماری بخشش اور مغفرت نہیں کی اور آپ نے ہم پر رحمت نہیں کی اور آپ نے ہماری غلطی کو معاف نہ کیا تو ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے بن جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فَنَسِيَا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات خود پیش کی، کہا فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گیا، یعنی آدم نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کی آپ اس طرح مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے میرا اور آپ کا موبائل ایک جیسا ہے، میں غلطی سے آپ کا موبائل اپنا سمجھ کے جیب میں ڈال کے چلا گیا، تو میں نے غلطی نہیں کی، چوری نہیں کی، میں تو فَنَسِيَا، میں بھول گیا۔ تو قرآن نے کہا فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں عزم اور ارادہ نہیں پایا، یعنی اس کا یہ عمل نسیان کی وجہ سے تو علماء نے لکھا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی ہوئی، فوراً انہوں نے اللہ جل جلالہ سے توبہ مانگی، کہا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھا، سورہ بقرہ میں اور قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں اللہ جل جلالہ نے بہت ساری آیات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں آیت فرمائی، یہی بات رہے گی جاری ہے، متکبر جی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ اکبر، بڑائی اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے، اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غلطی اگر ہو جاتی ہے جو آپ بات فرما رہے تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیے اور ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، کوئی استکبار نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے تکبر کے اظہار کی شکلیں کیا کیا ہیں، تکبر کے معنی کیا ہیں، کیسے یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے بالکل چپکے سے، اور کیا تکبر شرک کی ایک شکل نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تکبر سے متعلق جب قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایک حیران کن اسلوب خداوندی اور ایک حیران کن خدائی لب و لہجہ سامنے نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ مومن کے لیے بدن پر کپ کپی طاری کروا دینے والا، بدن پہ لرزہ طاری کرا دینے والا، اور انسانی جسم کانپ اٹھے جو اسلوب، جو طرز اللہ رب العزت نے تکبر کے گناہ سے متعلق قرآن کریم میں ظاہر فرمایا۔ چنانچہ اگر شاگرد کو پتہ چلے کہ میرا استاد مجھ سے نفرت کرتا ہے، اگر ماتحت کو پتہ چلے کہ میرا باس اور میرا مالک و آقا مجھ سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، کسی اولاد کے کسی فرد کو اگر پتہ چلے کہ میری ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے، محبت نہیں کرتی، باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ہے آپ نے یہ چیز نہیں دی، یہ چیز نہیں دی، اور ایک ہے کلی طور پر یہ سزا کہ والد، استاد، شیخ، ٹیچر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں معتدین کے بارے میں فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا، ظالمین کے بارے میں، کافرین کے بارے میں، فاسقین کے بارے میں، اور بھی کئی ساری سزائیں بیان کی۔ لیکن اگر آپ تجزیہ کریں، سروے کریں قرآنی آیات کا، تو سب سے بڑی سزا متکبر کو جو اللہ رب العزت نے دی ہے وہ یہ کہ یہ میری محبت کا مرکز نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا، اللہ کی ذات اس سے محبت نہیں کرتی۔ چنانچہ آپ غور کریں سورہ نساء آیت نمبر 36 میں، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مغرور کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی ان اللہ لا يحب، اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ اب آپ آ جائیے سورہ حدید آیت نمبر 23، واللہ لا يحب کل مختال فخور،
اللہ رب العزت تکبر کرنے والے مغرور آدمی کو پسند نہیں کرتا. پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی. اگر آپ آگے چلیں سورہ نحل آیت نمبر 23 کے اندر لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، آخر میں کیا رہا ہے؟ انہو لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. غور کرنا چاہیے، جتنی آیتوں میں تکبر کا ذکر آ رہا ہے اللہ اعلان برات کر رہا ہے، اللہ رب العزت اپنی نفرت کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی ہر جگہ جہاں تکبر کا ذکر آیا اللہ نے فرمایا میرا یہ پسندیدہ نہیں ہے، میں نہیں پسند کرتا اس کو، میں اس سے محبت نہیں کرتا. اللہ رب العزت کی نفرت ہے وہاں پر جہاں پر کوئی انسان تکبر کا اظہار کرے. یہ اتنی بڑی سزا ہے ایک بندہ مومن کے لیے، اللہ رب العزت کا منہ پھیر لینا، اللہ رب العزت کی نفرت کرنا، اللہ کی محبت نہ کرنا، اللہ کا پسند نہ کرنا. مومن بندے کے لیے، ایک مسلم کے لیے اس سے بڑی سزا روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین، یا اللہ آپ آنکھ کے کنارے سے ہمیں نہ دیکھیے گا، آپ ہمیں نفرت کی نگاہ سے، غضب اور غصے کی نگاہ سے نہ دیکھیے گا. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ فضل کا، محبت کا معاملہ فرمائیے گا. کرم، مہربانی، محبت اور اللہ کی رحمت آتی ہی اس جگہ پر ہے جو اللہ رب العزت کا محبت کا مرکز ہوتا ہے. نفرت والے مقام پر خدائی رحمت نہیں آ سکتی. آپ نے پوچھا تکبر کے اظہار کے طریقے، سورہ نحل آیت نمبر 23 جس کے آخر میں آ رہا ہے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے پہلے کیا ہے؟ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو دلوں کے اندر لوگ باتیں خفیہ رکھتے ہیں اور جو اعلانیہ کرتے ہیں. پتہ چلا آخر میں تکبر کا ذکر، پتہ چلا کبھی تکبر اعلانیہ ہوتا ہے، کبھی قولی تکبر ہوتا ہے، کبھی فعلی تکبر ہوتا ہے، کبھی اشاراتی تکبر ہوتا ہے، کبھی دماغ کے اندر تکبر موجود ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تعالیٰ خفیہ، اعلانیہ تمام کے تمام حرکات قول و فعل کو جانتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اب کہیں تو قولی تکبر ہوگا، فرعون کا تذکرہ آنا ربکم الاعلی، کہیں فعلی تذکرہ ہوگا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے رحمان کے بندے ہوتے سنجیدگی، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. تمہاری چال ڈھال میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پر تکبر کے ساتھ نہ چلو. تکبر کے ایک ایک مظہر کو جہاں سے تکبر ظاہر ہوتا تھا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر روک لگائی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر قدغن لگائی ہے. تمہاری زبان سے تکبر نہ ہو، تمہاری آنکھ کے اشارے سے تکبر نہ ہو، اشارے سے نہ ہو، کنایے سے نہ ہو، صراحت سے نہ ہو، اس لیے کہ اعلانیہ ہوگا یا خفیہ. یعلم ما یسرون وما یعلنون. اس لیے صوفیاء نے فرمایا تکبر سارے امراض باطنہ میں سے وہ مرض ہے جو انسان سے سب سے آخر میں نکلتا ہے. اس کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، قربانیاں کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ مرض ایک بندہ مومن کے دل و دماغ سے خارج ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر اس مرض کے دل و دماغ سے خروج کی آپ نے بات کی، داخل کیوں ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اشارے دیے. خواتین و حضرات، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. جن کے لیے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت، کیا مقام، کیا مرتبہ. سوال رکھیں گے کہ اس کے بچاؤ کی صورتیں کیا ہیں. سلام کو پھیلا دو، تام کو پھیلا دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں سلام کرتا ہوں اپنے بڑے کو تو کرتا ہوں، اپنے چھوٹے کو بھی سلام کروں جو مجھ سے معیار میں، عہدے میں چھوٹا ہے، تو تکبر میرے دل سے غائب ہونے لگتا ہے. تھانوی صاحب کی خدمت پہ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ یہ تکبر تقوی کیا ہوتا ہے، یہ تکبر علمی کیا ہوتا ہے، یہ تکبر زہد کیا ہوتا ہے. تفصیلی بات ہوگی، لیکن فی الحال وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. صدیق بھائی. مجھ سے بھی چھپاتی ہے پرسرار ہے
ہیں پراسرار ہیں آنکھیں سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہے آنکھیں طیبہ نظر آ جائے تو یہ طاق حرم ہے طیبہ نظر آ جائے تو یہ طاق حرم ہے طیبہ سے ہو محروم تو بیکار ہیں آنکھیں طیبہ سے ہو محروم تو بیکار ہیں آنکھیں گو روضۂ اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں سچ پوچھ